دو جملے مدحت آل محمد میں ایک ایسے موضوع پہ پڑھنا چاہتا ہوں جو موضوع ملت تشیع کے درمیان غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ممبر سے اچھوتے موضوعات، نئی چیزیں یا وہ جس کی ضرورت ہے آج ممبر کو وہ بیان کی جا سکے۔ مذہب تشیع، ملت جعفریہ کو، مذہب حسینیت کو اتنا خطرہ باہر سے نہیں جتنی ہماری دشمنی اندر سے ہے۔ پہلے ایک دور ہوتا تھا ہم دشمنوں سے بچتے تھے، اب دور ہے کہ ہم دوستوں سے بچتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اختلاف کا شکار ہو گئیں، اصل وجہ بنی محراب اور ممبر کے درمیان تنازع۔ میں بڑی کھل کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، قطعاً یہ نہیں کہ میں ڈرائنگ روم میں بات اور کروں، ممبر پہ اور کروں۔ جو عقیدہ یہاں ہے وہی یہاں ہے، بالکل کھل کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ اختلاف شروع ہو گیا جی محراب و ممبر کا، بہت سی چیزیں تنازع کا شکار ہوئیں، اختلافات کا شکار ہوئیں۔ اس میں ایک چیز یہ آئی کہ آل محمد کی، اہل بیت کی، معصومین کی ولادت ہوتی ہے یا نزول ہوتا ہے؟ یہ ایک چیز سرکار دعا فرمائیں گے، یہ ایک چیز اختلاف کا شکار ہوگا۔ اس میں ایک عقیدہ پایا گیا ان کی ولادت ہوتی ہے، ایک عقیدہ پایا گیا کہ ان کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے، یہ نازل ہوتے ہیں۔ ان کا دنیا میں آنے کا طریقہ ہم سے مختلف ہے۔ اب میں نے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ بحیثیت طالب علم میں عقیدہ نزول کا قائل ہوں، ٹھیک ہے، میں عقیدہ نزول کا قائل ہوں۔ میں نے اپنے عقیدے پہ دلائل دینے ہیں۔ بہت اچھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت میں ملزم مدعی خود نہیں کھڑے ہوتے، وکیل کھڑے ہوتے۔ وکیل نے دینی ہوتی اپنی اپنی دلیلیں، دلائل۔ وکلا کے دلائل کے بعد جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کس کی دلیل مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جج جو ہوتا ہے وہ موقع پہ نہیں ہوتا، وقوع اس نے دیکھا کوئی نہیں ہوتا، پتہ اسے نہیں، اس نے صرف دونوں وکلا کی دلیلیں سننی، دلیلوں کے بعد اس نے فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دعویٰ جتنا بھی بہتر ہو دلیل مضبوط ہونی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ خدا نے قرآن میں دعویٰ کیا، 14 کو دلیل بنا کے بھیج۔ قرآن دعویٰ بن گیا، 14 اس کی دلیل بن گئے۔ اب میں نے ممبر پہ دعویٰ کیا ہے کہ آل محمد کا نزول ہوتا ہے، دعویٰ اگر میں نے معتبر کیا ہے تو دلیل بھی میرے پاس معتبر ہونی چاہیے۔ اب لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے ہی ٹھیک کہیں گے، دوسرے کو غلط کہیں گے۔ صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں گے، اللہم صلی علی بسم اللہ جی۔ میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے کہیں کہ آپ ہی نے جو کہہ دیا۔ میں کبھی بھی، ذاکر صاحب ہے تشریف لے آئیں، میرے بات پڑھیں گے، بس میں یہ 2 دلیلیں آپ کو دوں گا، بالکل مختصر سے لمحے پڑھوں گا، لیکن ایک حق ضرور ادا کروں گا۔ کم از کم مجلس کے اختتام پہ آپ یہ ضرور کہیں گے کہ ممبر کا حق ادا ہوا۔ میں نے سرکار دینی ہے دلیل نزول پہ، توجہ میری طرف پوری کیجیے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں جی ماؤں کے شکموں میں ہوتے ہیں، جیسے ہم دنیا میں آتے ہیں یہ ویسے ہی آتے ہیں۔ میرے 11ویں بادشاہ کا بڑا خوبصورت سا فرمان ہے، میرے مالک نے فرمایا کہ ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں، ہم ماؤں کی دائیں ران پہ ظہور کرتے ہیں، ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں آتے۔ اب آئیے قرآن کھولتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آل محمد کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ قرآن نے ہمیں انسان کی خلقت بتائی، توجہ پوری رکھیے گا سرکار۔ خدا نے ہمیں بتایا کہ بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا نطفے سے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خلقت بشر ہمارے سامنے آ گئی، جو نطفے سے ہو وہ بشر ہوتا ہے۔ بس
بڑی آسانی سے آپ نے چلنا ہے. قطن میں نہیں کہوں گا نعرے لگائیں، کھڑے ہو جائیں، داد دیں، نہ بالکل نہیں. خاموشی سے سنیے گا، بالکل خاموشی سے سنیے گا، لیکن سمجھیے گا ضرور. اس کا مطلب کہ پہلی بات یہ طے پا گئی کہ جو نطفے سے ہو وہ بشر ہوتا ہے. خدا نے معیار دے دیا، جو نطفے سے ہے وہ بشر ہے. اب آپ کا جس کے ساتھ تعلق اچھا ہو اس مولوی سے جا کے پوچھئے گا کہ جی جو اللہ کے نبی عیسیٰ تھے یہ نطفے سے پیدا ہوئے تھے؟ یہ نطفے سے تھے؟ نطفے سے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ باپ ہی نہیں تھا. نطفہ ہوتا ہے باپ سے، باپ تھا نہیں. اس کا مطلب کہ عیسیٰ نطفے سے نہیں. اب قرآن سے پوچھ رہے بھی عیسیٰ نطفے سے نہیں، عیسیٰ کیسے؟ اب آدھے من امر اللہ، یہ اللہ کے امر سے ظاہر ہوا، نطفے سے نہیں، یہ امر سے ظاہر ہوا. ٹھیک ہو گیا، طے پا گیا. عیسیٰ نطفے سے نہیں، قرآن کہتا عیسیٰ کو میں نے امر سے ظاہر کیا. اب جب 12ویں نے آنا ہے، اس عیسیٰ نے کھڑا ہونا ہے پیچھے، 12ویں نے کھڑا ہونا ہے آگے. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس کا مقتدی نازل ہوتا ہو، جس کے پیچھے نماز پڑھنے والا نازل ہوتا ہو، اس کے جو آگے کھڑا ہے، اگر پیچھے امر ہے تو آگے کھڑے ہونے والے پہ واجب ہے کہ وہ اولی الامر ہو. یہ امر ہے، وہ اولی الامر ہے. یہ نطفے سے نہیں، یہ بھی نازل ہوا، وہ بھی نازل ہوا. یہ امر ہے، وہ اولی الامر ہے. پہلی دلیل عیسیٰ نطفے سے نہیں تو مالک عیسیٰ بھی نطفے سے نہیں ہو سکتا. دوسری دلیل، انسان جب دنیا میں آتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ برہنہ آتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوتا، ایسا ہی عریان آتا ہے. یہاں پاکستان کے کسی مدرسے سے لے کے حوزۃ العلمیہ نجف الاشرف تک میں ذمہ داری لیتا ہوں. مذہب تشیع کی عربی، فارسی، اردو جتنی کتابیں چاہیں آپ کھول ماریں، آپ ایک دلیل نکالیے گا. ان 14 میں سے ایک بھی دنیا میں برہنہ نہیں آیا، ایک بھی دنیا میں برہنہ نہیں آیا. یہ لباس پہن کے آتے ہیں. اگر آپ سے کوئی مولوی پوچھے گا یہ لباس پہن کے آتے ہیں، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے، اس مولوی سے کہنا چھوٹی کتاب سے لے کے بڑی کتاب کھول. جب ان میں سے کوئی بھی دنیا میں آیا اس نے آتے ہی سجدہ کیا. سجدہ برہنہ نہیں ہوتا، لباس پہن کے ہوتا. برہنہ سجدہ ہو ہی نہیں سکتا. سجدے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ نے سطر کو ڈھانپا ہوا. اس کا مطلب اگر انہوں نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا ہے تو وہ یہ لباس کے ساتھ آئے تھے. جس کا خدا نے اتارا تھا وہ اس لیے اتارا تھا، وہ ساکن جنت تھا، مالک جنت نہیں تھا. یہ لباس پہن کے دنیا میں آتے ہیں. یہ ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے ہیں. آپ بغداد جائیں، بغداد میں نوابین اربع جو امام کے غیبت صغرا میں امام سے جو ملاقات کرتے تھے، ان میں سے مولا کے ایک نائب تھے، ان کا نام تھا عثمان بن سعید. ان کا مرکز ہے بغداد میں. آپ ان کی قبر پہ جائیں سلام کے لیے تو ان کے سلام پہ 2 جملے بڑے خوبصورت لکھے ہوئے. بھائی پہلا جملہ لکھا سلام ہو اس پہ جو مہدی کی اتری ہوئی چادریں پہنتا ہے. کیا مقدر ہے، کیا نصیب ہے. سلام اس پہ جو مہدی کی اتری ہوئی چادریں پہنتا ہے. دوسرا سلام کمال ہے، دوسرا سلام لکھا سلام ہو اس پہ جو اس راز سے واقف ہے کہ بطول کے گھر بیٹے کیسے آتے ہیں. جو اس راز سے واقف ہے کہ سیدہ کے گھر بیٹے کیسے آتے ہیں. خدا قرآن میں سورہ رحمان میں کہتا مرج البحرین یلتقیان. ہم نے 2 دریاؤں کو آپس میں ملایا. لا یبغیان، یہ آپس میں ملتے بھی نہیں، ان کے درمیان فاصلہ بھی رہتا ہے، لیکن ان میں سے لولو بھی آتا ہے، مرجان بھی آتا ہے. اب علماء تفاسیر نے لکھا کہ ایک بحر عصمت ہے شہزادی کونین، ایک بحر ولایت ہے امیر المومنین. دونوں کو ملایا، فاصلہ بھی ہے، ہر بات کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی، اور لولو اور مرجان بھی دنیا میں آتے ہیں. ان کے ہاں دنیا میں آنا ماؤں کے شکموں سے نہیں. اب جو آپ کے چہروں پہ سوال ہے اب میں نے وہ پڑھ لیا. وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو دلیل دیں گے
تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ جناب محسن جو تھے یہ شکم مادر میں کیسے تھے؟ لہٰذا یہی بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، یہی میرے آنے کا مقصد ہے، یہی مجلس کی نوعیت ہے۔ جناب محسن جناب سیدہ کے شکم میں نہیں، بی بی کے ہاتھوں میں تھے۔ 2 ماہ 10 دن حیات طیبہ تھی جناب محسن کی، جناب محسن ماں کے ہاتھوں میں تھے۔ نبی کی حدیث ہے، میری اور علی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی۔ جناب موسیٰ کی اور رسالت مآب کی بڑی مماثلت ہے۔ جناب موسیٰ کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، نبی کی بھی ایک ہی بیٹی تھی۔ موسیٰ نے مدائن ہجرت کی، نبی نے مدینے ہجرت کی، بہت ساری مماثلتیں۔ جناب موسیٰ کے وسیع ہارون، رسول کے جانشین علی۔ ہارون کے 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر، مبشر۔ علی کے 3 بیٹے، حسن، حسین، محسن۔ مبشر جو ہارون کا بیٹا تھا وہ بھی بچپن میں طفلی میں دنیا سے گیا۔ نام ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے مسمى کے آنے کے بعد۔ جناب محسن دنیا میں آ چکے تھے، 2 ماہ 10 دن تک دنیا میں ظاہری طور پر رہے ہیں، ظاہری حیات طیبہ ہے۔ یہ شکم مادر کی روایت ہے، شکم مادر میں نہیں۔ یہ جو جملہ بی بی کا پڑھا جاتا ہے کہ بی بی نے کہا خدا ان پہ لعنت کرے جنہوں نے میرے جنین کو ساقط کیا، اس جنین سے مراد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ماں کے شکم میں بیٹا نہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ جو جنین لفظ کہا گیا، جنین لفظ کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جس چیز کو چھپایا گیا ہو اسے جنین کہا جاتا ہے۔ اس لیے اردو میں لفظوں کی کمی تھی، انہوں نے کہا جنین عربی میں کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، اور بچہ بھی ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے، لہٰذا اسے بھی جنین کہتے ہیں۔ بی بی کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے میرے پیٹ میں یا شکم مادر میں میرے بچے کو ساقط کیا یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حمل کو ساقط کیا۔ بی بی نے کہا انہوں نے میری چھپی ہوئی چیز کو کاٹ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا، بی بی نے کہا انہوں نے مجھے شہید کر کے میرے سینے میں جو توحید کے راز تھے انہیں منقطع کر دیا، راز توحید کے سلسلے کو منقطع۔